بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ملک آپ سب کو عالم اسلام اور ملک پاکستان کو سدا خوشحال رکھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل کے ساتھ ایک گاؤں تھا جس میں ایک پیارا سا گھر تھا۔ اس گھر میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے گھر کے باہر گلابوں کے دو پودے تھے، ایک پودے پر سفید گلاب اور دوسرے پر سرخ گلاب لگتے تھے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کے نام ان کی نسبت سے رکھیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کے ہاں دو جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ میاں بیوی نے ان کا نام پھولوں کے نام پر رکھ دیا، ایک کا نام سنو وائٹ اور دوسرے کا نام ریڈ وائٹ۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بچیاں جوان ہو گئیں۔ دونوں بہنیں ماں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھی، جبکہ ریڈ روز زیادہ تر وقت کھیل کود میں گزارتی۔ ایک دن سنو وائٹ اور ریڈ وائٹ باتیں کر رہی تھیں۔ سنو وائٹ نے کہا اپنی بہن سے، ہم دونوں کبھی علیحدہ نہیں ہوں گی۔ ایک دن سنو وائٹ اور ریڈ وائٹ باتیں کر رہی تھیں۔ سنو وائٹ نے اپنی بہن سے کہا، ہم دونوں کبھی علیحدہ نہیں رہ سکیں گی کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی ہیں۔ مگر ریڈ وائٹ نے کہا، کیوں نہیں، ہم الگ بھی رہ سکتی ہیں۔ ماں نے جب باتیں سنی تو اس نے فوراً کہا، نہیں بیٹا، سنو وائٹ صحیح کہہ رہی ہے، آپس میں اکٹھا رہنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے تم دونوں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی لاتی ہو، تم دونوں کا بوجھ تقسیم ہو جاتا ہے، مگر الگ الگ جاؤ تو ہر ایک کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی، اور پھر کوئی جنگلی جانور بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اکٹھے جانے سے جانور بھی تم سے دور رہیں گے اور تمہارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ ریڈ روز نے یہ تمام باتیں انسنی کر دیں اور کہنے لگی، آج میں اکیلی جنگل میں جاؤں گی اور اکیلے کام کر کے دکھاؤں گی، اور کھانے کے لیے کچھ بیریز بھی لاؤں گی۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سنو وائٹ نے ماں سے کہا، ماں کیوں نہ میں اس کی مدد کو جاؤں اس کے پیچھے، کہیں وہ مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ تو ماں نے کہا، بیٹا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ لہٰذا وہ اس کے پیچھے چلی گئی۔ ریڈ وائٹ نے جنگل سے کچھ بیریز توڑیں اور واپس جانے لگی، مگر کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ڈر گئی اور جنگل میں کہیں راستہ بھٹک گئی۔ سنو وائٹ اپنی بہن کو تلاش کرتی رہی۔ اتنے میں ریڈ روز کے چیخنے کی آواز سنی۔ سنو وائٹ کی ہمت چل پڑی۔ ریڈ روز کو ایک بھالو نے گھیر لیا تھا، مگر ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھالو کو ڈرا کر وہاں سے بھگا دیا۔ اس نے ریڈ روز سے کہا، تم جنگل میں اکیلے کیوں آئی، یہ خطرناک جنگل ہے، اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو آج تم بھالو کا کھانا بن چکی ہوتی۔ اتنی دیر میں سنو وائٹ بیچ پہنچ گئی۔ اس نے آدمی کا شکریہ ادا کیا، مگر آدمی نے کہا، اگر ریڈ روز وعدہ کرے کہ آئندہ کبھی اکیلی نہیں آئے گی تو میں اس کو جانے دیتا ہوں۔ ریڈ روز نے دونوں سے معافی مانگی اور پھر اپنی بہن کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی گئی اور جا کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ ریڈ روز بولی، ماں میں کبھی آئندہ آپ کی اور اپنی بہن کے بات سے انکار نہیں کروں گی اور اپنی بہن کے ساتھ مل جل کر رہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ سدا شاد و آباد اور ہنستے مسکراتے رہو۔ دوسروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ کیا فی امان اللہ۔